الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا۔ اس محبوب کی شان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی پر گراں گزرتا۔ اللہ کرے آپ قرآن مجید پہ غور کریں۔ یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ مشکل میں امتی ہو اور تکلیف نبی کو ہو۔ تمہارا تکلیف میں پڑنا محبوب پہ گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ والا بند کر دیں جو میرے قریب ہے۔ تمہاری بھلائی چاہنے میں حضور جلدی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا امت سے بڑا ہی پیار ہے۔ کچھ محبتیں شدت والی ہوتی ہیں۔ اس آدمی نے پڑھایا ہے نا، ٹیچر ہے ادارے کا، مدرسے کا، اسکول کا، تو کئی دفعہ سختی بھی ہوتی ہے، کسی بچے کو دو چار لگا بھی دی اس نے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کا مزاج ہے کہ وہ باہر لوگوں کو کسی وقت لڑائی کرتا ہے تو وہ ہاتھ بھی چلاتا ہے اور شدید چلاتا ہے۔ ساری زندگی بھی اگر وہ یہ کام کرے نا، تو جب اپنے بیٹے کی باری آتی ہے نا، اس نے کئی کشتیاں لڑیں، کئی میدان سر کیے، لیکن جب اپنا بیٹا ہوا نا، تھپڑ اسے بھی مارا اور اس کی شدید غلطی تھی اس لیے مارا، لیکن جب اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے خود رو پڑتا ہے۔ اس سے پوچھو اب تجھے کیا ہوا، تو کہتا ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ محبت شدت والی ہے۔ اب محبت شدت والی ہے، آپ کچھ پیار شدت والے ہوتے ہیں نا۔ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی تھی، ایک بیٹا تھا اس کا 8-10 سال کا، تو اس نے ایک اور شادی کر لی، نئی ماں لے آیا۔ تو ایک دن اس نے 6 ماہ سال کے بعد پوچھا کہ بیٹا کیا حالات ہیں، اماں کیسی ہے؟ تو اس نے کہا ابا جی یہ اماں سچی بڑی ہے، وہ جو سگی اماں تھی جھوٹی بڑی تھی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ یہ اماں سچی ہے، میں کبھی کوئی شرارت کروں تو کہتی ہے تجھے روٹی نہیں دینی، پھر منتیں بھی کروں تو نہیں دیتی، روتا بھی رہوں تو نہیں دیتی۔ وہ جھوٹی بڑی تھی سگی اماں، کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دینی، پھر 15 منٹ گزرتے تھے تو ڈھونڈتی پھرتی تھی، مناتی پھرتی تھی۔ کچھ پیار شدت والے ہیں، کیا کیا جائے؟ خدا را میری بات کو سمجھنا، میرے رسول پاک کا جو امت سے پیار ہے نا، وہ بڑی شدت والا پیار ہے۔ امتی کا اپنا ذوق ہے، وہ تاریخیں دے رہا ہے کہ داڑھی ٹھہر کے رکھوں گا، نماز ٹھہر کے شروع کروں گا، سنت پہ میں رمضان کے بعد عمل۔ امت کا اپنا ذوق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، وہ بھائی جب میرا کسی چیز کو دل کرے تو میں نہیں کسی کی پرواہ کرتا، جو دل کرے وہ کرتا ہوں۔ آپ کا دل کرے تو کئی جوان ایسے ہیں جو ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، سب کو کچل کے اپنی چاہت پوری کرتے ہیں۔ ہمارا دل کرے تو ہم وہ کام کرتے ہیں، لیکن آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے۔ نہیں آپ نے سمجھا نہیں بات، دل چاہتا تھا ضروری قرار دے دوں، چاہت تھی، اور تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری قرار نہیں دیتا، میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہارا خیال کیا۔ حضور فرماتے ہیں دل چاہتا تھا تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، ویسے جو سردیوں میں تہجد نہیں پڑھتا اس نے پڑھنی کب ہے؟ لمبی رات ہے نا، آپ 8 بجے فارغ ہو جاتے ہیں، عشاء پڑھ کے سو جائیں۔ اگر آپ نے 8 گھنٹے بھی نیند کرنی ہے نا جی، بڑی آسانی سے آپ اٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے روزے رکھنے ہیں تو یہ دن ہے روزے رکھنے۔ اور میرے بھائی جو ان دنوں میں نہیں اٹھا، اور تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ محبوب فرماتے ہیں جب تہجد کے لیے مومن اٹھتے ہیں تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اور بھائی فلائٹ پکڑنے کو بھی تو اٹھنا پڑ ہی جاتا ہے نا، کوئی بیمار ہو تو پھر بھی اٹھنا پڑ ہی جاتا ہے۔ یہ خاص راتیں نہ چھوڑنا، لمبے دن آئے ہیں ان کا فائدہ اٹھانا، لمبی راتوں کا۔
तहज्जुद में ज़रूर उठना, ये बड़ा, और जो इबादत अकेले बंदा हो, रब हो, जो मज़ा उसका है ना, वो किसी और शय का नहीं। मेरे अजीज़ आप गौर करेंगे, हुजूर फरमाते हैं दिल करता था तहज्जुद ज़रूरी करार दे दूँ, लेकिन मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी नींद देखी है। मैं कैसे आपको समझा सकूँगा, मैं एक तालिब इल्म हूँ। तो मेरे अजीज़, हुजूर फरमाते हैं मैं नमाज़ पढ़ा रहा होता हूँ, मेरा दिल करता है आज लंबी सूरतें पढ़ूँ, फिर पीछे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, उम्मती का बच्चा रो पड़ा है। हुजूर फरमाते हैं मैं नमाज छोटी कर देता हूँ। या रसूल अल्लाह, रब की नमाज में भी उम्मत का ख्याल, वहाँ भी इतना एहसास वाला ये रिश्ता है। मैं, आपने मेरी बात से नाराज़ नहीं होना, मैं कई दफ़ा दोस्तों से कहता हूँ कि जिस तरह तुम बच्चे के वलीमे पे चावल पकाते हो, मिलाद के भी उसी तरह ही पकवाते हो। आप घूमने लग गए ना, मुझे पता था। जिस तरह आप अपने बच्चे के वलीमे पर खाना पकवाते हैं, हुजूर के नवाज से इमाम अली मकाम की याद हो, फिर भी इसी तरह ही मनाते हैं। हमारा जो दीन के साथ रिश्ता है ना, उसमें रस्म है, उसमें वो मैं वक़्त मिलेगा तो मैं आपसे हज़रत साहब मिलने आऊँगा। तो मैंने कहा दीन के लिए मिलने आना है तो फ़ारग हो के आना है, फ़ारग हो के आना तो ना हम फ़ारग लोगों को नहीं मिलते, हम तो मिलते हैं जो पूरा मसरूफ़ था। और उसने कहा दीन की बात सुननी है तो छोड़ छाड़ के सुननी है। ये क्या बात हुई कि आपके पास जी फ़ारग टाइम था, तो मैंने कहा मस्जिद चला जाऊँ, इसका क्या मतलब हुआ? तू छोड़ के आ, कोई कुर्बानी दे के आ। सारा कारोबार चलता था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मक्के में लाखों की तिजारत थी। सिद्दीक़ लोग चलते कारोबार छोड़ के हिजरत नहीं करते, फरमाने लगे कारोबार देखो या मुस्तफ़ा की रज़ा देखो। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। नारे रिसालत, नारे रिसालत। माँ जिस तरह प्यार करती है ना अपने बच्चे से, सारी गलतियों समेत सारी। मेरे एक करीबी अजीज़ हैं, उनके बच्चे की कुछ शिकायत थी तो मुझे बुलाया, मैं चला गया। मेहरबानी करेंगी, अल्लाह आपको खुश रखे, आप पैसे न दें। शिकायत थी, वो वालिद साहब कहने लगे जी आपसे प्यार करते हैं, आप समझाएं। तो उसकी अम्मा भी आकर बैठ गई, हमारी अजीज़ा है। तो अब्बा जी जो बात भी करे ना, अम्मा कहते नहीं तो गलती लगती है, जिदा नहीं करना होता, तुसी को तो कार होंगे हो, टाइम नाल ही आ जाता है, कल ही इंज होया है। वो कहने लगे पैसे बड़े ज़ाया करता है। तो कहती किसके लिए कमाते हैं, किसी को देने हैं। मैं ना, वो बात चल रही थी, वो बहस हो रही, तो मैं गौर से देख रहा था। मैंने कहा ये किस तरह भला वकालत कर रही है, इतनी वकालत अम्मा कर रही है, कोई बात करने नहीं देती अब्बा जी को। अब्बा जी को भी प्यार होता है, पर अब्बा जी को राज़ी करने में 7-8 मिनट लग जाते हैं, अम्मा सिर्फ 2-2.5 मिनट में ही। अब्बा जी को 7-8 मिनट लेते हैं, वो भी जल्दी जाते हैं। प्यार अब्बा जी से ज़्यादा भी कोई नहीं कर सकता। बाकी दुनिया आपको प्यार देती होगी, तोहफा देती होगी, अब्बा आपको अपनी जवानी देता है। सारी जवानी बच्चों के नाम, खाने पीने मौज करने के दिन पर मेहनत करके गुजार दी। मेरे अजीज़, वो वकील बन के तुम्हें गौर से देखने लगा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे हज़रत साहब तो आनू क्यों है? मैं कह दी अम्मा इन्नी वकालत भी कर दी पुत्र दी, तो हुजूर साड़ी कि मैं वकालत कर, तो कमाल नहीं हो जाना? किस तरह करके, किस तरह हुजूर शफात करेंगे? हद हो जाएगी। क्या अंदाज होगा महबूब का, नबी करीम का ख़ास प्यार। हुजूर पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मेरी और तुम्हारी मिसाल इस तरह है जिस तरह किसी बंदे ने आग जलाई थी, पतंगे उसमें गिरते थे, पर वो उनको रोकता था, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, जल जाओगे, जल जाओगे, जल जाओगे। फरमाया तुम भी जहन्नम की आग में गिरते हो, और मैं तुम्हें सीने बंद से पकड़ पकड़ के खींचता हूँ, ये काम ना करो दोज़ख में चले जाओ, ये काम ना करो दोज़ख में चले जाओ। हुजूर की चाहत है लोग अल्लाह वाले बन जाएं, चाहत है लोग शरीयत पर अमल करें, दीनदार हो जाए, मुसलमान हो जाए, हुजूर की चाहत है। मेरे अजीज़ों, आज ना लोग समझते हैं किसी का भला ये है कि उसे नौकरी पे लगवा दो, किसी का भला ये है कि उस बंदे को ना कहीं आप कारोबार डलवा दो, किसी का भला ये है कि डिग्री होल्डर हो जाए। हालांकि कारोबारी हो के भी अंदर बंदे के अंदर अगर सब्र नहीं,
صحیح نوکری پہ لگ گیا ہے پر اس میں قناعت ہی نہیں، اگر اخلاقی رویے ٹھیک نہیں تو بڑے بڑے امیر خودکشیاں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ لوگ ہیں الجھ جاتے ہیں۔ کسی بندے کے ساتھ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ نے اس کے ذہن کو قناعت والا بنا دیا، اس کے دل کو صبر والا بنا دیا، طبیعت کو شکر والا بنا دیا، اور اس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت آپ نے پیدا کر دی۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے اس بندے کے ساتھ، آپ سب سے بڑی نیکی یہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں مال دینا ہی نیکی ہے، شاید دولت مند کسی کی سفارش کرنا ہی نیکی ہے، کسی کو صحیح رستے پہ لگانا، اس کے اندر حضور کی محبت بھرنا۔ سرور کائنات اس کے لیے محنت کرتے، جد و جہد کرتے، اور جب کوئی بندہ دین میں آتا تو حضور کہتے جا تیری ساری خطائیں معاف ہو گئی۔ آپ لوگوں کو دین کی رغبت دلائیں۔ ویسے ہمیں طریقہ آتا ہے تبلیغ کا، ہم تبلیغ کرتے نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ چلے میں سمجھاؤں گا، آپ نے سمجھ جانا ہے۔ اگر 50,000 کی ضرورت پڑ جائے کسی سے تو طریقہ آتا ہے لینے کا کہ نہیں؟ فون کیا جناب کدھر ہو؟ وہ کہتا میں تو بڑی دور ہوں، تو بتا کیا حکم ہے؟ کہتے نہیں فون والی بات نہیں۔ وہ کہتے نہیں حکم کر، میں تو 2 بجے آؤں گا۔ کہتے تو 3 بجے بھی آ، میں نے مل کے بات کرنی ہے۔ 3 بجے اس کو ملے، پھر جاتے ہی 50,000 نہیں مانگا، پہلے دکھ سنایا اس کو پورا، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی کہا کہ میں نے بڑے لوگوں سے کہا تیرے سوا سبھی بھی کوئی نہیں دنیا، یہ بھی قائل کیا اسے پورا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پکا وعدہ کیا کہ میں بندہ ٹھیک ہوں، وقت پہ واپس بھی کر دوں گا۔ اتنی باتیں کر کے، منتیں کر کے، آخر میں کہا 50,000 دے دو۔ اپنے حق میں قائل کرنا تھا نا، طریقہ آتا تھا۔ اگر اپنے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ آتا ہے تو رب و رسول کے حق میں قائل کرنے کا کیوں نہیں آتا؟ تو کسی کو نماز کا پابند کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کسی کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ قرآن پاک کی تعلیم ٹھیک کر لے؟ اس طرف توجہ کیوں نہیں؟ ہمیں باقی ساری چیزیں آتی ہیں، سارے درس آتے ہیں، ساری باتوں کا پتہ ہے، بچہ بگڑنے لگا تو ہمیں سارا پتہ ہے۔ او بھائی درد پیدا کریں دین کے لیے، لوگوں کی توجہ اللہ کی جانب مبذول کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دنیا اس قدر دور نکل گئی ہے، زمانے میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، کوئی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہماری ساری بقا رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ ہم کتنا بھی بھاگنے بچ نہیں سکتے، بچیں گے تب جب حضور کے قدموں میں آئیں۔ لوگوں کو صحیح درس دیا جائے، ذوق بنایا جائے۔ تقریریں ہماری 2 قسم کی ہیں، ایک میں تقریر آپ سے کر رہا ہوں 20 منٹ 25 منٹ بات کروں گا، کر لی ہو گئی۔ ایک تقریر وہ ہے خدا نہ خواستہ مجھے پتہ چلے کہ میرا بیٹا، مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ وہ سگریٹ پینے لگ گیا، اب میں اسے سامنے بٹھا کے تقریر نہیں کروں گا، اب میں پگڑی اتار کے پیروں میں رکھوں گا۔ اس کی ماں روئے گی، پتر ہماری کمائی نہ اجاڑ دے۔ اس نے پکا وعدہ کر لیا آج کے بعد نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی ابا اماں کو سکون کوئی نہیں، وہ جا کے لیٹ گیا اور یہ دونوں مصلے پہ بیٹھ گئے۔ صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس درد سے کوئی بیٹے کو تبلیغ کرتا ہے نا، وہ درد اور ہوتا ہے، وہ جوش خطابت نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ تسی سبحان اللہ نہیں آتے تو مینوں مزہ نہیں آتا، وہ یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ نوٹ تھوڑے ہو رہے ہیں لہٰذا میرا بھی عشق کا ردم ٹوٹتا جا رہا ہے، وہ یہ تھوڑی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ تو آپ اپنا درد دل نکال کے زمین پہ رکھ دیتے ہیں میرے محبوب، یہ سمجھانے کے لیے یہی میرے محبوب کا طریقہ۔ حضور دیر کو تبلیغ کرتے امت کے لیے، رات کو غاروں میں روتے، یا اللہ ان کو ٹھیک کر۔ یہ درد حضور نے، اور یہی آگے ہمارے بزرگوں میں آیا۔ صوفیاء کو مرید بنانے کا شوق نہیں تھا، کوئی شوق، وہ تو بچتے تھے کہ لوگ نہ آئیں ہمارے پاس، وہ تو جان چھڑاتے، وہ تو کہتے تھے تنہائی ملے زیادہ سے زیادہ۔ یہ جو صرف مرید کرتے تھے، لوگوں کو قریب کرتے تھے، ان کے بیچ بیٹھتے تھے، مقصود ایک ہوتا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ والا بنا دے۔